بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو یہ سبق نمبر 61 کا دوسرا پارٹ ہے جس میں ابتدا کی جائز اور ناجائز صورتوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ تو دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ ہم باب الامامت کو آج مکمل کریں گے اور کچھ متفرق مسائل کو دیکھتے ہیں۔ وَمَنِ اقْتَدَى بِإِمَامٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ إِمَامَهُ مُحْدِثٌ أَعَادَ، کسی شخص نے امام کی اقتداء کی اور نماز شروع کی، پھر اس کو دوران نماز پتہ چلا کہ اس کے امام کا وضو نہیں ہے، تو یہ مقتدی اپنی نماز کو لٹائے گا۔ کیونکہ احناف کے نزدیک امام ضامن ہے، تو امام کی نماز اگر درست ہوئی تو مقتدی کی نماز تب درست ہوگی، اگر امام کی نماز درست نہ ہوئی تو مقتدی کی نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ اس لیے جب مقتدی کو پتہ چل گیا کہ میرے امام کا وضو نہیں ہے تو مقتدی اس نماز کو دہرائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ من ام قوما ثم ظہر انه كان محدثا او جنبا اعاد صلاته واعادوا، کہ اگر کسی شخص نے کسی قوم کی امامت کروائی، پھر اس کو پتہ چلا کہ اس کا وضو نہیں تھا یا وہ جنبی تھا، تو وہ اپنی نماز کو بھی لوٹائے گا اور ساتھ ہی اس کے مقتدی بھی اپنی نمازوں کو لوٹائیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اقیمت الصلاۃ فسوى الناس صفوفهم، کہ نماز کھڑی ہوگی، لوگوں نے صفیں باندھ دی، فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتقدم وهو جنوب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غسل واجب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوئے، ثم قال، پھر فرمانے لگے علی مکانکم، اپنی جگہ پر ہی رہیں، فرجع، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ گئے، فاغتسل، غسل فرمایا، ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم۔ تو یہاں پر دیکھیں آگے گئے صف پر، یعنی پھر اس کے بعد یعنی نماز شروع بھی کر دی، پھر فرمایا کہ اپنی اپنی جگہوں پر ٹھہرے رہیں، اور اس کے بعد آ کر انہوں نے دوبارہ نماز پڑھائی اور لوگوں نے بھی دوبارہ نماز پڑھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ امام اور مقتدی، امام کی نماز چونکہ وہ مقتدیوں کی نمازوں کو متضمن نہیں ہے، اور جماعت کا مطلب ہے صرف مل جل کر نماز پڑھنا، تو لہٰذا امام اگر جنبی تھا تو اس کی وجہ سے مقتدی نہیں لٹائیں گے، صرف امام اپنی نماز لٹائے گا۔ ان کی دلیل برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت دیکھیں کہ ایما امام سہا فصلی بالقوم وهو جنوب فقد مضت صلاتهم ثم ليغتسل ثم ليعد صلاته، صرف وہی اپنی نماز کو لٹائے گا، یعنی امام، ٹھیک ہے۔ تو مقتدیوں کے بارے میں یہاں پہ نہیں کہا گیا، اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دلیل پکڑتے ہیں کہ اس سے جو کہ امام کو صرف کہا گیا کہ وہ اپنی نماز لٹائے گا، مقتدیوں کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ اس لیے فرمایا وفیہ خلاف الشافعی رحمہ اللہ، اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے، بناء علی ما تقدم، اسی گفتگو پر بنا کرتے ہوئے جو پیچھے مقدم ہو چکی ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک امام ضامن نہیں ہوتا اور احناف کے نزدیک امام ضامن ہوتا ہے، اور امام کی جو نماز ہوتی ہے وہ اگر درست ہے تو مقتدیوں کی نماز بھی درست ہوگی، ورنہ نہیں۔ وَنَحْنُ نَعْتَبِرُ مَعْنَى التَّضَمُّنِ، اور ہم تضمن والے معنی کا اعتبار کرتے ہیں۔ وَذَلِكَ فِي الْجَوَازِ وَالْفَسَادِ، اور یہ جو تضمن والے معنی کا اعتبار ہے کہ امام کی نماز مقتدیوں کی نماز کو متضمن ہوتی ہے، تو وہ جواز اور فساد دونوں میں ہے، کہ اگر امام کی نماز اگر درست ہوئی تو مقتدیوں کی بھی درست ہوگی، اگر امام کی نماز فاسد ہوئی کسی وجہ سے تو مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہوگی۔ وَإِذَا صَلَّى أُمِّيٌّ بِقَوْمٍ يَقْرَؤُونَ وَبِقَوْمٍ أُمِّيِّينَ فَصَلَاتُهُمْ فَاسِدَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، اگر امی شخص نے جس کو قرات ایک آیت بھی نہیں آتی، وہ نماز پڑھا رہا ہے ایسی قوم کو کہ جس میں پڑھے ہوئے لوگ یعنی قرات کے اوپر قادر لوگ بھی موجود ہیں اور ساتھ اسی جیسے کچھ امی لوگ بھی موجود ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیچھے جو پڑے ہوئے لوگ ہیں یعنی قرات کو سمجھنے والے، قرات کے اوپر قادر اور امی، ان سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ صلاۃ الامام ومن لا یقرأ تامۃ، امام کی نماز جو امی ہے اور پیچھے جو اس کے مقتدیوں میں سے امی ہیں، قرات کے اوپر قادر نہیں ہے، ان کی نماز تام ہو جائے گی، کیونکہ برابر ہیں ان کی نماز، ان کی قوت اور ضعف میں دونوں برابر ہیں۔ لأنہ معذور، اس لیے کہ یہ امی معذور شخص ہے، اما قومن، اور اس نے ایک ایسی قوم کی امامت کی کہ غیر معذورین، کہ اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جو غیر معذور ہیں یعنی قرات پر قادر بھی ہیں، تو لہٰذا
جو اس کے اپنے پیٹی بند ہیں، جو امی ہیں، ان کی نماز تو ہو جائے گی. تو لہٰذا صاحبین فرماتے ہیں کہ ایک معذور شخص ہے، اس نے ایک ایسی قوم کی امامت کرائی جس طریقے سے جس میں غیر معذور بھی موجود تھے، تو لہٰذا غیر معذوروں کی نماز تو نہیں ہوگی، لیکن اس کی نماز اور اس کے ساتھ جو باقی امین ہیں اس کی نماز ہو جائے گی. صاحبین اس کو قیاس کرتے ہیں دوسرے مسئلے پر، وہ یہ ہے کہ فصار کما اذا ام العاری عراتا ولابسین، کہ ایک ننگا شخص ہے، وہ ننگوں کو اور مقتدیوں میں کپڑے پہنے ہوئے لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے. اس میں کچھ ننگے ہیں اور کچھ کپڑے پہنے ہوئے، تو اس میں بالاجماع یہی ہے کہ ننگے کی اور جو پیچھے اس کے مقتدی ننگے ہیں ان کی نماز تو ہو جائے گی، کیونکہ ان کی نماز کی حالت آپس میں وہ برابر ہے، لیکن جو لابسین ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی. تو جس طریقے سے یہاں پر یہ مسئلہ ہے تو یہاں پر قرات کے اندر بھی یہی مسئلہ ہوگا اور یہی حالت ہوگی. وَلَهُ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کہ ان الامام ترک فرض القراءۃ مع القدرۃ علیہا، کہ امام نے قرات کے فرض کو ترک کیا، اس امی امام نے قرات کے فرض کو چھوڑ دیا اس کے اوپر قدرت کے باوجود، فتفسد صلاته، لہذا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. اب قدرت کس طریقے سے ہے؟ کیونکہ خود تو امی ہے، اس کو قرات پر قدرت کس طریقے سے ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ ہم بتاتے ہیں. وہذا، قرات پر قدرت اس طریقے سے ہے کہ لأنه لو اقتدى بالقاری تكون قراءته قراءة له، کہ جب ان کی طلب یہ ہے، ان کی رغبت یہ ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں جب رغبت ہے تو یہاں پر اس کو یہ قدرت بھی تو حاصل تھی نا کہ اپنے جو مقتدیوں میں سے جو قاری ہیں، جو قرات پر قادر ہیں، ان میں سے کسی ایک کو آگے کرتا اور وہ قرات کرتا تو پیچھے سارے امی اور یہ خود بھی امی، ان سب کی نماز ہو جاتی چونکہ قرات ہو گئی ہے. تو قرات پر یہ اگرچہ بالفعل قادر نہیں تھا، لیکن اس طریقے سے حکماً یہ قادر تھا کہ کسی قاری کو آگے کرتا. جب نماز جماعت ہی سے پڑھنی ہے تو پھر کسی قاری کو آگے کرتا اور قرات کے ساتھ ان کی نماز ہو جاتی، سب کی ہو جاتی. تو اس طریقے سے یہ قادر ہے. تو گویا کہ یہاں پر یہ قادر تھا جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی تھی، لیکن اس نے اس قدرت کو ترک کر دیا اور اس قدرت کی وجہ سے اس قرات کے فرض کو ترک کر دیا. وہذا، یہ قدرت اس وجہ سے تھی کہ لأنه لو اقتدى بالقاری، کہ کسی قاری کو آگے کر کے اس کی اقتداء میں کھڑا ہوتا تكون قراءته قراءة له، لہذا اس قاری کی جو قرات ہے وہ اس کے لیے بھی قرات ہوتی ہے اور پیچھے باقی سارے امیین کے لیے بھی، کیونکہ امام کی قرات مقتدیوں کی قرات ہوتی ہے. تو اس نے اس فرض کو ترک کر دیا. تو جب اس نے فرض کو ترک کر دیا امی نے، تو اس کی نماز فاسد ہوگی، کیونکہ جو بھی فرض کو چھوڑتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہوتی ہے. تو لہذا اس نے گویا کہ قرات کے فرض کو چھوڑ دیا قدرت کے باوجود، تو نماز فاسد ہوگی. جب امی امام کی نماز فاسد ہوگی تو اس سے پیچھے جو مقتدی ہیں تو امام کی نماز کے فساد سے سب کے سب مقتدیوں کی نماز فاسد ہو جائے گی. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. بخلاف تلک المسألۃ وامثالها، بخلاف ننگے امام کی نماز کے اور اسی جیسے دوسرے یعنی اندھے امام کی نماز کے، کہ ادھر اگر دیکھیں کہ یہاں پہ اگر ننگا آدمی نماز پڑھا رہا ہے اور ماقبل میں اس کے ننگے بھی ہیں اور کپڑے پہنے ہوئے لوگ بھی ہیں، تو یہاں پہ اگر ہم اس کو کہیں کہ بھئی یہ قادر تھا اس بات پر کہ کپڑے پہنے ہوئے شخص کو آگے کرتا، تو کیا کپڑے پہنے ہوئے شخص کو آگے اگر یہ کرتا تو اس امام کے کپڑے پہننے کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیچھے مقتدیوں نے بھی سب نے کپڑے پہنے ہوئے؟ امام کا کپڑے پہننا یہ قائم مقام ہو جائے گا مقتدیوں کے کپڑے پہننے کے؟ نہیں، بلکہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ مقتدی تو پھر بھی ننگے، لہذا امام کا کپڑے پہننا یہ مقتدیوں کے کپڑے پہننے ستر کے چھپانے کے قائم مقام نہیں ہے. جب نہیں ہے تو اس مسئلے کا حکم اور قرات والے مسئلے کا حکم الگ الگ ہو گیا. لہذا قرات میں تو ایسا ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہے تو امام کی قرات گویا کہ مقتدی کی قرات ہے. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں کہ امام کا لباس گویا کہ مقتدی کا لباس ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اور اسی طریقے سے اندھا امام ہے تو وہ پیچھے جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان میں سے کسی ایک کو آگے کرتا ہے، تو کیا اس کے دیکھنے سے کیا باقی اندھے بھی دیکھنے لگ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. لہذا قرات والے مسئلے کو اس کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اس لیے امام سے فرماتے کہ ان الموجودہ فی حق الامام
کپڑوں وہ جو ننگے اور کپڑے پہننے والے لوگوں کے اندر جو ہے، تو وہاں پہ اگر ہم امام کپڑے پہنے ہوئے شخص کو اگر بنائیں تو اس امام کے حق میں جو موجود ہے یعنی لباس لا یکن موجودا فی حق المقتدی، وہ مقتدی کے حق میں تو پھر بھی موجود نہیں ہے. جبکہ ہمارے مسئلے کے اندر اگر ہم قرات کرنے والے کو آگے کریں تو قرات کرنے والے کی قرات وہ جو امام کے حق میں ہے موجود تو وہ ادھر مقتدیوں کے لیے بھی ہوتی ہے. تو اس لیے وہاں پر تو ٹھیک ہے کہ اگر ننگا نماز پڑھاتا ہے تو اس کے پیچھے جو ننگے ہیں ان کے برابر میں نماز ہو جائے گی اور دوسروں کی نہیں ہوگی، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوگا. تو خلاصہ یہ نکلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے اوپر بھی یہی فتویٰ ہے کہ سب کی نماز فاسد ہو جائے گی اس ننگے کی یا اس امی کی نماز کے فاسد ہونے کی وجہ سے. وَلَوْ كَانَ يُصَلِّ الْأُمِّ وَحْدَهُ، اب اگر امی آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، والقاری وحدہ، اور قرات کے اوپر قادر شخص بھی الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی اقتداء نہیں کر رہے، جماعت نہیں کر رہے، جماعت کی کوئی رغبت ہی نہیں ہے ان کی، تو پھر درست ہے، وہ صحیح مفتبی قول ہے. کیوں؟ لأنه لم تظہر منہما رغبۃ فی الجماعہ، کہ یہاں پر ان کو جماعت کی رغبت ہی نہیں ہے. تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ انہوں نے جماعت کو ترک کر دیا. اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے اور آگے قاری کو کرتے تو ان کی نماز جماعت کے ساتھ ہو جاتی. تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ جماعت نہیں کی، اکیلے پڑھ لی. تو اکیلے پڑھنے میں تو چونکہ ان کے پیچھے کوئی مقتدی تو ہے نہیں ہے، تو لہٰذا اس صورت میں دونوں کی نماز ہو جائے گی. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جماعت کی رغبت نہیں ہے. اگر جماعت کی رغبت ہوتی تو پھر ہم اس کو یہ ضرور لازم کرتے کہ بھئی اب آپ کے اوپر قدرت ہے کہ آپ قرات کے اوپر قادر ہیں، خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی قاری کو آگے کریں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر رغبت نہیں ہے تو پھر نماز ان کی درست ہے. فَإِنْ قَرَأَ الْإِمَامُ فِي الْأُولَيَيْنِ ثُمَّ قَدَّمَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ أُمِّيًّا، اگر امام نے قرات کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر، پھر اس کے بعد دوسری 2 رکعتوں کے اندر کسی امی کو آگے کر دیا اور خود پیچھے ہٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا کسی اور وجہ سے، امام پیچھے ہٹ کے اور امی کو شخص کو آگے کر دیا اور آخری 2 رکعتوں میں آگے کیا ہے جن میں قرات واجب نہیں ہے، تو کیا اس صورت میں پھر امی شخص آگے چلا گیا چونکہ قرات تو اس نے ویسے بھی نہیں کرنی تو نماز ہو جائے گی؟ فرماتے کہ نہیں، فسدت صلاتہم، سب کی نماز فاسد ہو جائے گی. اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا تفسد، فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ لتعدی فرض القراءۃ، قرات کے فرض کے ادا ہو جانے کی وجہ سے، کہ پہلی 2 رکعتوں کے اندر امام نے تو قرات کر لی ہے، دوسری 2 رکعتوں کے اندر تو قرات ہے نہیں ہے، لہذا جب امی کو آگے کیا تو اس کی وجہ سے نماز کے اندر کوئی فساد نہیں آنا چاہیے. ولنا، باقی ائمہ احناف فرماتے ہیں کہ ان کل رکعت صلاۃ، کہ ہر رکعت الگ مستقل نماز ہے، چاہے تیسری رکعت ہو چاہے چوتھی رکعت ہو، مستقل نماز ہے. فلا تخلى عن القراءۃ، لہذا ہر رکعت کے اندر قرات ضروری ہے، کوئی بھی رکعت قرات سے خالی نہیں. تو اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ پہلی 2 رکعتوں کے اندر تو قرات واجب ہے، اما تحقیقا، وہاں پہ تو تحقیقی طور پر قرات واجب ہے، لیکن اگلی 2 رکعتوں کے اندر قرات کس طریقے سے کرے گا کیونکہ وہاں پہ تو واجب نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ جو پچھلی 2 رکعتوں کی قرات ہے وہ دوسری 2 رکعتوں کے لیے بھی ہوتی ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیں کہ جو دوسری 2 رکعتیں ہیں ان کے اندر قرات ایسے نہیں کہ بالکل نہیں کرنی، بلکہ وہاں پہ قرات کرنا مسنون تو پھر بھی ہے. تو بہرحال پہلی 2 رکعتوں کے اندر تو تحقیقاً قرات ہے، دوسری 2 رکعتوں کے اندر تقدیراً ہے کہ پہلی 2 رکعتوں کی قرات اگلوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے. تو وہ کہ تقدیری قرات وہاں پر بھی ہے. اور دوسرا اصول یہ یاد رکھیں کہ جو نماز ہے تو وہ نماز پوری کی پوری نماز، اس کا ہر جز، اس کے اندر ایسا امام ہونا ضروری ہے کہ جو ان ارکان کے اوپر قادر ہو. یعنی مثال کے طور پر قرات ہے تو قرات پر وہ قادر ہونا چاہیے. بے شک وہ قرات اس جگہ کے اندر یا اس رکن کے اندر قرات واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا قرات پر فی نفسہ ہی قادر ہونا ضروری ہے. فرمایا کہ ولا تقدیر فی حق الامی، لہذا امی شخص کے حق میں تو تقدیر ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو نہ قرات تحقیقی طور پر آتی ہے نہ تقدیری طور پر، یعنی نہ ہی اس کو نہ وہ قرات کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ابھی کر نہیں سکتا لیکن جہاں پہ کھڑا ہے آخری 2 رکعتوں کے اندر لیکن تقدیری طور پر قرات موجود ہے. کیوں موجود ہی نہیں ہے؟ لانعدام الاہلیت، کیونکہ اس کو قرات کی اہلیت ہی نہیں ہے. جب اہلیت نہیں ہے تو وہاں پہ نہ دوسری 2 رکعتوں کے اندر تحقیقاً قرات پائے گی اور نہ ہی تقدیراً پائے گی.
تو لہٰذا اس صورت میں اگر وہ دوسری 2 رکعتوں کے اندر جائے گا بھی تو پچھلے جو مقتدی ہیں سب کی نماز کو فاسد کر دے گا، چونکہ یہ امی کے اندر قرات کی قدرت نہیں ہے، اس کی نماز ضعیف ہے۔ وقد علی ھذا، اسی طریقے کے اوپر بنا کرتے ہوئے اور اسی اصول کے اوپر چلتے ہوئے، لو قدمہ فی التشہد، اگر اس قاری نے امی کو مقدم کیا ہے صرف تشہد میں، آخری 2 رکعتوں کے اندر نہیں بلکہ آخری تشہد کے اندر، تو پھر بھی سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وجہ کہ ہر رکن کے اندر اگرچہ اس رکن کے اندر قرات نہیں ہے، لیکن پھر بھی امام کا ایسا ہونا ضروری ہے کہ جو قرات پر قادر ہو، تقدیری طور پر قرات اس کو آتی ہو، اگرچہ وہاں پہ قرات نہیں کرنی۔ تو لہذا تشہد میں اگرچہ وہ قرات تو نہیں ہے، لیکن چونکہ امی خود ایسا ہے کہ اس کے اندر قرات کی اہلیت نہیں ہے، تو ایک ایسا امام بنا دیے کہ جس کے اندر قرات کی اہلیت نہیں ہے، تو اس کی ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے قرات کرنے والوں کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ یہاں پر باب الامامہ وہ مکمل ہوا، اور اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم وہ سبق نمبر 62 ہوگا، اور اس میں ہم انشاءاللہ نماز کے اندر جو حدث لاحق ہو جاتا ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کے مسائل کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔